السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے چوتھے پارے کو لے کر کے آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ امید ہے کہ اسے استفادہ حاصل کریں گے۔ یقیناً آج کے اس تراویح کی نماز میں چوتھے پارے کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس پارے میں دو حصے ہیں، سورہ آل عمران کا ایک حصہ اور اسی طریقے سے سورہ نساء کی ابتدائی حصہ ہے۔ چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا بیان کیا ہے۔ پہلا حصہ سورہ آل عمران کے، اس حصے میں 5 اہم بنیادی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ 5 چیزوں کی طرف ذکر کیا گیا ہے۔ ایک، خانہ کعبہ کی فضائل، سارے لوگ جانتے ہیں خانہ کعبہ کی کیا فضیلت ہے۔ دوسری چیز، باہمی جوڑ، آپس میں اتحاد اور جوڑ کے ساتھ رہنے میں کیا فائدے ہیں۔ تیسری چیز، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، امر بالمعروف بھلائی کے کام کرنے اور برائی کے روکنے سے کیا فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز غزوے کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو اسلامی غزوے لڑے گئے ہیں، جو جنگیں لڑے گئے ہیں، اس کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ 5ویں چیز، کامیابی کے 4 اصول ہیں۔ کامیاب ہونے کے لیے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے کچھ اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم فرمائے ہیں۔ چلیے آئیے دیکھتے ہیں خانہ کعبہ کی کیا فضائل ہیں۔ یہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے پوری دنیا کے اندر، پوری کائنات میں سب سے پہلی عبادت گاہ ہے، اور اس میں واضح طور پر نشانیاں ہیں، کھلی نشانیاں، جیسے مقام ابراہیم۔ جو حرم میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر مقام ابراہیم رکھا ہے۔ جی، حجر اسود بھی ہیں۔ یقیناً یہ ایسی نشانیاں ہیں جو کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، جسے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ ایک تو اس کا ذکر ہے۔ دوسری چیز، باہمی جوڑ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے، پکڑ لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور اس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار مت ہو جاؤ، انتشار کا شکار مت ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اتحاد کی زندگی کا ثبوت دیں۔ اتحاد کے ساتھ جینے کا مزہ کچھ اور ہے، اس لیے اتحاد کے ساتھ زندگی جینا چاہیے۔ تیسری چیز، امر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ بہترین امت ہے کہ لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہے، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو تم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ جی، لوگوں کے لیے نکالے گئے، بھلائی کا حکم کرنا چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے، اور اللہ پر یقین اور ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت بیان فرمائی۔ ہم اور آپ سنتے ہیں نماز میں، تراویح کی نماز میں اتنے دیر تک کھڑے رہتے ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کی طرف غور نہ کریں اور اسے فائدہ نہ اٹھائیں تو ہمارے لیے بہت بڑا خسارہ اور نقصان کی باعث ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ ان چیزوں کی طرف توجہ دیں گے۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز، اللہ رب العالمین نے غزوے کا ذکر فرمایا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، غزوہ ہے جو غزوہ بدر ہے، جنگ بدر جس کو کہا جاتا ہے، غزوہ احد ہے۔ یہ سب ایسے غزوے ہیں جو یقیناً تاریخ اسلام کے اندر اس کی بہت بڑی اہمیت دی گئی ہے، اور بڑی ہی تفصیلات کے ساتھ لوگوں نے ذکر کیا ہے۔ لوگوں نے اس کے بارے میں بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان غزووں کی طرف دیکھیں اور اسے عبرت حاصل کریں، کیونکہ ہماری ہی جیسے بہت سارے ایسے مسلمان، مومنین، موحدین جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، وہ لوگ دین اسلام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے مال اور جان کے ذریعہ سے جنگوں میں لڑے ہیں، خون تک بھی اس زمین کو پلا دیے ہیں۔ اسے ہمارے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے کہ اسے ہم اور آپ سبق حاصل کریں، اسے ہم نصیحت اور عبرت حاصل کریں۔ ہمارے لیے بہت بڑی عبرت کی چیز ہے۔ غزوات کو پڑھیں، غزوات کی طرف اپنے ذہن و دماغ کو مائل کریں، ضروری ہے وقت کی۔ اسی طریقے سے 5ویں چیز، کامیابی کے 4 اصول ہیں۔
جی کامیاب ہونے کے لیے ایک مسلمان کے لیے ضرورت ہے کہ وہ صبر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کے بڑے بڑے درجات بیان فرمائے ہیں، تو ایک صبر ہے، دوسری چیز مصابرہ ہے، تیسری چیز مرابطہ ہے۔ انسان کے لیے چاہیے یقین کامل ہو، استحکام ہو۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز تقویٰ ہے، بغیر تقویٰ کی کوئی چیز وجود ہی نہیں ہے۔ ہماری نماز، ہماری قربانی اور ہمارے سارے نظر و نیاز تقوی کے اوپر بہت ڈیپینڈ ہیں، اس لیے تقویٰ انسان کے اندر رہنا چاہیے، اور تقوی کی وجہ سے ایک انسان متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، صوم و صلات کا پابند بنتا ہے۔ سب سے بڑی چیز اللہ رب العالمین کے اوپر یقین اور استحکام پیدا ہو جاتا ہے اس کے دل کے اندر۔ اس لیے ناظرین کرام، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ تقوی کی طرف دھیان دیں، اور تقوی چہرے کے اندر، ہاتھ پیر کے اندر نہیں، وہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، جو دل سے یقیناً وہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا حصہ سورہ نساء کا ہے، جس کے اندر 4 باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ بالخصوص جو پوائنٹ کی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، وہ 4 پوائنٹ کی باتیں ہیں۔ ایک چیز کیا ہے؟ یتیموں کا حق۔ جی یتیموں کا حق، ان کو ان کا مال حوالے کر دیا جائے۔ اللہ نے کہا جس کے پاس یتیم پلے بڑھے ہیں بچپن سے، اور اگر اس کا مال اس کے پاس ہے تو جب وہ بالغ ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، تو اس کا مال اس کو حوالے کر دیا جائے۔ حدیث کے اندر یتیموں کا بڑا تذکرہ آیا ہے۔ سب سے بہترین گھر اس گھر کو کہا گیا ہے جس گھر میں یتیم بستا ہو، اور یتیم کی کفالت ہوتی ہو، اور یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہو۔ سب سے بہترین گھر اسی گھر کو کہا گیا ہے۔ جی تو اس لیے یتیموں کے ساتھ اچھا حق ادا کریں، اور بالخصوص رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ایسے یتیموں اور غریبوں اور بیواؤں کو ڈھونڈیں، اور ان کے ساتھ اپنے مال کے ذریعہ سے پیش ہوئیں، اپنا مال کو پیش کریں ان لوگوں کے لیے۔ یقیناً یہ بہت بڑا اہم موقع ہے، ثواب کمانے کا سیزن ہے، ثواب کمانے کا وقت ہے، اس لیے جنت کمائیے، جنت کو حاصل کیجیے یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے، ان کی خدمات کر کے۔ دوسری چیز تعدد ازدواج، یعنی کئی ساری بیویوں کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک مرد بیک وقت 4 نکاح کر سکتے ہیں، 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں، بشرط کہ ان کے پاس ادائیگی کا بہترین اسلوب ہو، بہترین وصول ہو۔ جی لیکن 4 کیا، آج تو 1 کا رکھنا مشکل ہے۔ جی اگر کسی کے پاس وہ مال و متاع بھی ہے، وہ کھلا سکتے ہیں، پلا سکتے ہیں، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ایک ہی بیوی پر جو ہے قناعت کرتے ہیں، اکتفا کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، آج بہت سارے ہیں ایسے جو آپ کے مال کے ذریعہ سے، آپ کی دینداری کے ذریعہ سے دوسرے بھی دیندار بن سکتی ہیں، آپ کے مال کے وجہ سے دوسرے بھی آپ کے ساتھ ساتھ زندگی گزار سکتی ہے اور اپنی غربتی کو دور کر سکتی ہے۔ لہٰذا اس کی طرف بھی توجہ دینا چاہیے، اور قرآن مجید کا یہ حق ہے، ایسا نہیں کہ مولوی صاحب نے بیان کر دیا ہے، قرآن نے بیان کیا ہے، ہمارے اور آپ کے لیے اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز میراث۔ میراث کہتے ہیں کہ کوئی آدمی جیسے ماں باپ اگر مر گئے تو ان کے مال میں سے کیسے تقسیم کیا جائے، یا اگر وہ ماں باپ موجود ہیں بھی تو اولاد کے لیے کیا ہے اس کا حق۔ تو ماں باپ بیوی کلالہ کے حصے بیان ہوئے ہیں، اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور اس کی تفصیلات اگر ہم اور آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، قرآن مجید کے اندر ہمارے پاس موجود ہیں، آپ اس کو دیکھیے۔ اور میراث کے اوپر بھی دھیان ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ حج کر لیتے ہیں، عمرہ کر لیتے ہیں، اور اکثر و بیشتر جتنے بھی میراث ہوتے ہیں وہ ہڑپ کر جاتے ہیں اور کسی کو دیتے نہیں۔ اس کے وجہ سے لوگ بہت اکثر و بیشتر پکڑے جائیں گے کل قیامت کے دن اللہ کے پاس۔ اس لیے میرے بھائیوں، مال و متاع ہے تو اس کو صحیح طرح سے استعمال ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے چوتھی چیز محرم عورتیں۔ محرم کیا چیز ہیں؟ یعنی وہ عورتیں، وہ خواتین جن کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ جی نہیں نکاح کر سکتے، ان میں سے مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں ہیں، جی خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، رجائی مائیں ہیں اور رجائی بہنیں ہیں، ساس ہیں، سوتیلی بیٹیاں ہیں، بہویں، یہ سب ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا ہے۔
اس لیے شادی کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان چیزوں کے اوپر خاص خیال کریں اور حلال کے اوپر ترجیح دیں اور ایسے خلط ملط نہ کر دیں، کیونکہ دین اسلام قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کو کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ ہم اور آپ نماز میں سنتے ہیں، قرآن مجید کو رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح میں سنتے ہیں، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سننے کے ساتھ ساتھ عمل میں لائیں، اور اسی لیے تراویح کے بعد اس کے خلاصے کلام جو مختصر طور پر بیان کیا جاتا ہے تاکہ آپ سمجھیں، اس کے اوپر اپنے آپ کو مائل کریں، اس کے اوپر اپنے آپ کو جو ہے ڈھالیں اور اپنے ذہن و دماغ کو اس کی طرف مبذول کریں، تاکہ انشاءاللہ سننے کے ساتھ ساتھ عمل میں آ جائے، اور جب عمل میں آ جاتا ہے تو اس کی زندگی دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ الحمدللہ سدھر جاتی ہے۔ چلو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم پاک پروردگار ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو جو بھی باتیں ٹوٹی پھوٹی انداز میں پیش کی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔